السلام علیکم ناظرین، قانون دان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد مان۔ ناظرین، جب پاکستان میں بیرسٹرز کا نام لیا جاتا ہے تو عمومی طور پہ یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بیرسٹرز لنکنز ان سے بن کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق لنکنز ان سے تھا، تو اس کے بعد پاکستان سے جانے والی بہت بڑی تعداد جو بیرسٹرز بن کے وکلاء وہاں سے آتے ہیں، ان کا تعلق لنکنز ان سے ہوتا ہے۔ ابھی لنکنز ان کی بار ریپرزنٹیشن کمیٹی کا الیکشن ہوا اور اس میں کنٹیسٹ کرنے والے جو ورلڈ وائڈ کنٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے، ان میں 2 لوگ پاکستان سے کنٹیسٹ کر رہے تھے، اور یہ جو سیٹ ہے یہ پاکستان کے ہی امیدوار نے جیتی۔ آج ہمارے ساتھ جیتنے والے امیدوار عمر سعید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر عمر سعید صاحب۔ وعلیکم السلام سلمان۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم۔ سر کیسا محسوس کر رہے ہیں BRC کی سیٹ جیت کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ سر BRC کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، آپ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، پلانز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، میں یہ جو الیکشن ہے اس کا جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے، آپ کا پہلا الیکشن تھا پروبلی کسی حوالے سے بھی، تو کیسا لگا آپ کو یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا، پروسیس جو ہے سارا؟ اٹ واز اے فینٹاسٹک ایکسپیرینس، اے ویری رچ ایکسپیرینس۔ اس سے پہلے میں نے آج تک کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا۔ اس الیکشن کے دوران بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا، بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا اور بہت کچھ سیکھا، بہت سے آئیڈیاز ایکسچینج ہوئے فیوچر کے حوالے سے، اس پروفیشن کے حوالے سے۔ سو اٹ واز اے ویری رچ ایکسپیرینس فار می، اور جو کنیکٹیوٹی پیدا ہوئی ہے اور جو PR ڈیولپ ہوئی، اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ اٹ واز ایبسلیوٹلی زبردست رہا، میں تو یہ کہوں گا۔ بالکل ٹھیک۔ سو اب BRC ہے کیا؟ سو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، کیونکہ آپ بیرسٹر ہیں، لنکنز ان سے ہیں، آپ کو اس بارے میں پتہ ہے، لیکن جو ہمارے شاید عام وکیل ہیں جن کا بیرسٹرز سے تعلق اس طرح سے نہیں ہے، بار نہیں کیا، یا لنکنز ان سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان کو شاید اس کے بارے میں اس طرح سے علم نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ یہ کمیٹی ہے کیا اور اس کمیٹی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ BRC بار ریپرزنٹیشن کمیٹی ہے وچ کنسسٹس آف سیورل ممبرز۔ ایک جو ان کا ممبر ہوتا ہے جسے یہ الیکٹ ہو کے آتا ہے، وہ ہوتا ہے فرام دی انٹائر ورلڈ، وچ از اے نان پریکٹسنگ بیرسٹر ان انگلینڈ اینڈ ویلز۔ پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پریکٹسنگ نہیں ہے، ہی مے بی پریکٹسنگ ان دی ادر پارٹس آف دی ورلڈ، لائک میں پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں، اور دوست ہیں جو ملیشیا میں ہیں، برونائی میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں جو نہیں پریکٹس کر رہے لیکن یٹ دے آر بیرسٹرز۔ تو یہ ایک سیٹ ان کے لیے ہوتی ہے، اور جتنے بھی ممبرز آف دی ہال ہیں، دوز ہو ہیو کوالیفائڈ ایز بیرسٹرز، ان کے پاس ایک رائٹ ہے ٹو ووٹ۔ وہ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں جو کہ ان کے معاملات، ان کے معاملات، it's like bridging the gap between those who have been called to the bar, those who are practicing whether in England or outside England and Wales، اور جو ان کے دوسرے معاملات ہیں، ان کے درمیان ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں ہم لوگ ممبرز آف دی ہال کی۔ صحیح۔ سو فردر BRC یا ان الیکشنز کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں، تو تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے، اپنی پریکٹس کے بارے میں کہ واٹ سارٹ آف پریکٹس ڈو یو ڈو، اور کن ایریاز میں آپ ایکسپرٹ ہیں، کن ایریاز میں کام کرتے ہیں؟ ایکسپرٹ کہنا تو ایٹ دس اسٹیج تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں بھی پھر اپنے کو کنسیڈر کرتا ہوں۔ میں سول اور کارپوریٹ سائڈ پہ پریکٹس کرتا ہوں، بٹ وی ہیو اے لاء فرم وچ از اے فل سروس لاء فرم۔ ہمارے پاس جو دوست ہیں، ایسوسیٹس ہیں، وہ کرمنل سائڈ پہ بھی کام کرتے ہیں، IP لاز میں بھی ڈیل کرتے ہیں، لیکن میری اگر آپ بات کریں اسپیسیفکلی تو میں سول کارپوریٹ سائڈ پہ کام کرتا ہوں۔ تو 2006 کی میری کال ہے، اینڈ سنس دین آئی ایم پریکٹسنگ ان لاہور، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے کیسز کو لے کر۔ تو الحمدللہ ایکسپوجر بہت زیادہ ہے لٹیگیشن کا۔ ٹو بی اسپیسیفک، آئی ایم اے لٹیگیٹر۔ صحیح۔ سو بیرسٹرز کے بارے میں جو عمومی تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ اپنے آپ کو سوسائٹی سے تھوڑا سا الگ کر کے صرف اپنی وکالت کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ تو یہ جو الیکشن جو جب آپ نے کنٹیسٹ کیا تو اس میں
وہ تاثر کیا درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تاثر غلط ہے بیرسٹرز کے بارے میں؟ یہ تاثر کچھ عرصے تک تو درست تھا کافی حد تک کہ جو بیرسٹرز ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پالیٹکس سے دور رکھتے تھے، لیکن بہرحال پالیٹکس بھی ضروری ہے، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے یو ہیو ٹو بی پارٹ اینڈ پارسل آف دی انٹائر پروسیس. تو یہ اچھی بات ہے. ہمارے پاس ریسنٹ پاسٹ میں کچھ ایسی اگزامپلس موجود ہیں، اور اس وقت حال میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بیرسٹرز ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مختلف بارز کو بطور صدر، بطور نائب صدر، بطور سیکٹری. تو اس سے ایٹ لیسٹ ایک ڈیولپ ہوئی ہے چیز، ایک کہہ لیں کہ اسٹیمولس کریٹ ہوا ہے. اور بیرسٹرز میں یہ سوچ تو پہلے بھی موجود تھی، لیکن بہرحال یہ اب بہت زیادہ جو ہے ایک ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اس طرف بیرسٹرز آ رہے ہیں، جو کہ بہت ایک خوشائند بات ہے اور ہونا بھی چاہیے اس طرح، تاکہ ہم نمائندگی کر سکیں بیرسٹرز کی بھی. یہ بیسکلی ایک سائلنٹ سیگمنٹ تھا لیگل فٹرنیٹی کا، جو کہ اتنا سیاست اور دوسرے معاملات میں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا دور رکھتے تھے، لیکن بہرحال اب انوالومنٹ ان کی ہمیں نظر آتی ہے، وچ از اے گڈ سائن. بالکل ٹھیک. سو اب آپ بی آر سی کمیٹی کے اوپر آپ ہیں، کمیٹی کے ممبر ہیں اب آپ، تو پلانز کیا ہیں، کیا آگے کرنا چاہتے ہیں اس کمیٹی کے تھرو آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے بی آر سی کی ممبر بننے کے لیے جو ایک سوچ تھی پیچھے، جو ایک مینیفیسٹو میرا یہ تھا کہ لنکنز ان کی اگر ہم ممبرز یا ہال آف دی ممبرز کی ہم بات کریں، جتنے بھی پاس آؤٹ بیرسٹرز ہیں 50% پلس ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن سے ہیں. So we constitute a major portion of the barristers who are studying there or those who have studied. بالکل. ہماری ایز سچ وہاں ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے، ماں سوائے 1 2 3 لوگوں کے. ایک بات. دوسرا، ہمارے لیے ونس یو ہیو کوالیفائڈ ایز بیرسٹر، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا تھا. اور دوسرا، اس تعلق کو جوڑنے کے لیے اور یہاں پہ اسکالرشپس لینے کے لیے، کیونکہ سنس اے میجورٹی از کمنگ فرام دس ریجن، اس ریجن کے لیے لنکنز ان کی طرف سے کوئی اسکالرشپس آفر نہیں ہو رہی تھیں. تو اب ہمارے یہ ایجنڈا میں ہے کہ ہم نے اس چیز کو رکھنا ہے کہ ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹڈ، بہت برائٹ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، لیکن وہ فائنینسز نہ ہونے کی وجہ سے اور کسی قسم کی حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ان چیزوں کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو لنکنز ان میں ہم نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے، اور ہم نے آف کورس یہ معاملہ آگے چلانا ہے کہ آپ ایک پورشن اسکالرشپس کا یہاں بھی ایوارڈ کریں. ایک دوسرا معاملات ہیں پوسٹ کال ایجوکیشن کے، جس طرح ہم سی پی ڈی کی بات کرتے ہیں، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورسز. اب آپ دنیا میں دیکھیں کہ معاملات جو ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے، آئی پی لاز کے حوالے سے، انوائرمنٹل لاز کے حوالے سے، اس کی ہمارے ہاں تربیت بہت ضروری ہے، اور یہاں پہ اس قسم کے جو ہیں مواقع بہت کم میسر ہوتے ہیں. تو اگر ہم ایک رابطہ ایسا جوڑ لیتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ان کے ساتھ یہاں کی اپنی سوسائٹی کو رجسٹر کروا لیتے ہیں، تو یہ ہوگا کہ ہم یہاں باقاعدہ کورسز کروائیں گے، لوگوں کو انفارمڈ رکھیں گے اور اپڈیٹڈ رکھیں گے. اور دوسرا، جو ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں ان کے جو معاملات ہیں، ایڈمیشنز کے معاملات ہیں، وہاں پری کال کے معاملات ہیں، ان کو بھی ٹیکل ہم بہتر طور پہ کر سکیں اور اپنی نمائندگی وہاں کر سکیں. بالکل ٹھیک. سو آپ نے سی پی ڈی کا تذکرہ کیا، اور یہ جو سی پی ڈی کے حوالے سے جو آپ کے پلانز ہیں، کیا اس میں جو نان بیرسٹرز ہیں یہاں کے، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ بار ایٹ لا کر سکیں یا وہاں جا کے پڑھ سکیں، ان کے لیے کچھ پلانز شامل ہیں اس میں؟ جی بالکل. ہمارے جو سی پی ڈی کورسز جو ہم پلان آؤٹ کر رہے ہیں، اسی ماہ کی چڑھتے ماہ کی 8 9 اور 10 تاریخ کے لیے ہم نے ارینج کر رکھے ہیں معاملات. تو اس میں ایوری ون از انوائٹیڈ فرام دا لیگل فٹرنیٹی. You do not need to be a barrister. If you are a member of a legal fraternity, you're more than welcome. اور ہم ہر شخص کو ویلکم کریں گے. اور یہ ضرورت بھی ہے، جس قسم کا ایک کمپیٹیٹیو ایٹماسفیئر بن گیا ہے، اس میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی ینگ لاٹ کو جو اسپائر کر رہے ہیں ٹو بی گڈ لائرز، ان کے لیے یہ تربیت اور یہ مواقع دینے بہت ضروری ہے. اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ایسا دیا ہو، تو یہ پھر آپ کے فرائض میں شامل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس فرض کو پورا بھی کرنا ہے. تو الحمدللہ پوری کوشش ہے کہ الحمدللہ اپنے 4 ایئر ٹرم کے دوران جتنا بھی میکسیمم ہم یہ کر سکتے ہیں ہم یہ کریں، اور ایک ریت ایسی چلائیں جو کہ سبسیکوینٹ آنے والے ممبرز بھی اس کو فالو کریں.
آپ سے پہلے بھی تو بار ریپرزنٹیشن کمیٹی کے اوپر مختلف ممبرز پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے. سو وٹ ہیز بین دی پروگریس ابھی تک؟ جی انہوں نے ایٹ لیسٹ کچھ فاؤنڈیشنز رکھی ہیں، انہی فاؤنڈیشنز کے اوپر چل کر ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک عمارت کھڑی کریں گے اور اس چیز کو، اس ایجنڈے سے 4 ہاتھ آگے جائیں گے اور ایک معاملات کو اور سٹریم لائن کریں گے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو ثمرات ہیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. بیرسٹر صاحب، بہت سے بیرسٹرز جب بار ایٹ لاء کر کے باہر سے واپس وطن کو لوٹتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز کا لیول جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. فارملزم جس لیول پہ دیکھی ہوتی ہے، ایتھکس جس طرح سے دیکھے ہوتے ہیں، جو چیزیں وہ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، یہاں پہ شاید اس سے ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے، یا اگر کہا جائے کہ کافی حد تک مختلف نظر آتا ہے. تو ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے واٹ آر دی پلانز کہ یہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ ان کو شفٹ ہونے میں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں، یہاں کی وکالت میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں ان کو مدد مل سکے؟ اس میں 2 باتیں ہیں. اگر میں اپنی مثال دوں، کیونکہ ہم تو اسی سسٹم سے پڑھ کر نکلے تھے. جب آپ اس سسٹم سے پڑھ کر جاتے ہیں بار ایٹ لاء کے لیے تو آپ کو بہت حد تک ریالٹیز کا اندازہ ہوتا ہے. وہ پھر آپ کی کریش لینڈنگ نہیں ہوتی، یا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ معاملات کیا ہیں، کس طرح ہونے ہیں، کس طرح چلنے ہیں. کیونکہ جن لوگوں نے ہمیں یہاں پڑھایا وہ اب مور اور لیس کوئی اٹارنی جنرل ہیں، ہائی کورٹ کے ججز تعینات ہوئے ہیں. تو جب آپ یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں، وہاں سے تعلیم لیتے ہیں، وہاں سے ایک ایکسپیرینس لیتے ہیں، اپنے آپ کو پالش کرتے ہیں، دیٹ از این ایڈڈ ایڈوانٹیج. آف کورس دی ٹیگ جو آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اٹ پلیز اے میجر رول کہ وین یو کم ہیئر اینڈ یو لانچ یور سیلف ایز اے پریکٹیشنر، یا آپ کسی فرم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، وہ اس حد تک تو معاملات بالکل ٹھیک ہیں. لیکن ان بچوں کے لیے جن کی اسکولنگ بھی باہر کی رہی، لاء کی انٹائر ایجوکیشن باہر کی رہی، اینڈ دین دے ڈیسائڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان، ان کے لیے معاملات بہت مختلف ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایتھکس کا معاملہ ہے، فارملزم کا معاملہ ہے، یہ ساری معاملات اس قسم کی ہیں جو ان کو یہاں ٹیکل کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اور پھر آف کورس دی وے دی میٹرز آر ہینڈلڈ ہیئر آر انٹائرلی ڈفرینٹ. تو لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک اچھا استاد اگر آپ کو مل جائے اور اس استاد کی زیر نگرانی اگر آپ اس سے ایک بہترین قانونی تربیت لے لیں تو پھر معاملات بہت بہتر ہو جاتے ہیں آپ کے. بالکل ٹھیک، آپ نے اس طرف اشارہ کر دیا. ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی میکنزم نہیں ہے بار کونسل کے لیول پہ یا بار ایسوسیشنز کے لیول پہ کہ جو گریجویٹس ہوں لاء کے، ان کو کس طرح سے مختلف چیمبرز کے ساتھ، مختلف فرمز کے ساتھ کس طرح سے ایسوسیٹ کروایا جائے، یا ان کی انٹیک جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے یا مینیج کیا جائے. تو اس حوالے سے کیا پروگرامز ہونے چاہیے کہ یا بار کونسل کو کس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے کہ جو نئے لوگ ہوں ان کی انڈکشن جو ہے اس کو کسی طرح سے بہتر کیا جا سکے؟ دیکھیں، جب تک چیکس اینڈ بیلنسز نہیں کریٹ کیے جائیں گے افیکٹولی، یہ معاملات تو رہیں گے بلکہ ورسن ہوں گے. بار کاؤنسلز آلویز پلے اے میجر رول. دیکھیں جی، جو اب ہم انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں یا جن چیزوں کو ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں سی پی ڈی کے حوالے سے، دیٹ از اے اسٹیپ ٹورڈز اٹ کہ ہم ان لوگوں کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کریں، لائرز کی، دوز ہو آر آلریڈی ان پریکٹس اور دوز جو نئے ریکروٹس ہیں ان کو بتایا جائے، اپڈیٹ کیا جائے، ابریسٹ کیا جائے ود دی ریسنٹ لاء اپڈیٹس کہ کس طرح معاملات ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور کس طرح آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ میں ان رکھنا ہے ایز اے لائر، ایز اے کمپیٹیٹیو لائر. اور بار کاؤنسلز انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیونکہ اتنی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل سوسائڈ ہی ہوگا ان کے لیے اگر وہ کسی قسم کا کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جس سے کوئی ایک سیگمنٹ ہے خاص ہمارا جو کہ اگریوڈ ہو جاتا ہے اس قسم کے معاملات سے. کیونکہ ظاہری بات انہوں نے اپنے ووٹس کے لیے لائسنسز ایشو کرنے ہوتے ہیں، اور اگر جو وکلا کے جو معاملات ہیں اس میں بہت حد تک خاموشی بھی اختیار رکھتے ہیں. لیکن جب تک ہم بار کاؤنسل سے پالیٹکس کا خاتمہ نہیں کریں گے یہ ایشوز تو رہیں گے بہرحال. بالکل ٹھیک. سو بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تشریف لائے آپ ہمارے یہاں پہ، اور بہت امید کے ساتھ اور بڑی نیک خواہشات آپ کے لیے. آپ جس کمیٹی پہ گئے ہیں
وہاں پہ جو آپ کے پلانز ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں، اور جو پاکستان کے وکلاء ہیں ان کے لیے جو آپ کے پلانز ہیں اس کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں. تھینک یو بہت سو شکریہ مچ. سر. اللہ حافظ.